ویلکم بیک ناظرین. جی نظامی صاحب, آپ کچھ عابدہ صاحبہ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ محترمہ عابدہ حسین صاحبہ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس وقت بات ہو رہی تھی صوبوں کی, تو ظفر علی شاہ صاحب نے کہا الیکشن سٹنٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی اقتدار میں ہیں. مثلا میں محترمہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اوور دا ایئرز دیکھا جائے تو کھر, گیلانی, خود محترمہ کی فیملی, مخدوم, اب یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ خود, فاروق یہ لغاری صاحب, جو جی فاروق لغاری طبقہ ہے صاحب, دولتانہ اس صاحب میں سے صادق قریشی صاحب رہے ہیں چیف منسٹر یہاں, تو صادق یہ قریشی سب صاحب لوگ جو ہیں یہ تو ساؤتھ پنجاب سے ہی تعلق ہے. تو اس کے باوجود جو احساس محرومی ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب لوگوں میں ہے, یا یہ جو طبقہ جو حکومت کرتا رہا, یعنی دیکھا جائے تو پنجاب میں جو حکومت ہے وہ سینٹرل پنجاب کے علاوہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ کوئی کم نہیں رہا اقتدار میں حصہ دار. ابھی بھی دیکھا جائے تو کھوسہ صاحب گورنر ہیں. عارف, میں نہیں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی انڈیویجولز کی بات ہے. میں نے تو بات کی ہے کہ یہ ایک اکنامک ایشو ہے. جو ایگریکلچرلی پروڈکٹیو ریجن ہے اس پہ جو اخراجات ہوئے ہیں, جو اس پہ انویسٹمنٹ ہوا ہے, وہ کمنسریٹ نہیں رہا ود دی ویلیو آف اٹس پروڈکٹیوٹی. تو اگر آپ جائیں جنوب پنجاب میں تو آپ کو دکھے گا کہ وہاں کے جو گاؤں ہیں, دیہات ہیں, قصبے ہیں, ان میں ویزیبلی اتنی پراسپیرٹی نہیں ہے جتنی کہ سینٹرل پنجاب میں ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ یہ کہ جو ہماری آرمڈ فورسز اور سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ریکروٹمنٹ بھاری تعداد میں ہوتی ہے سینٹرل پنجاب سے. سو جو آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا تو ہمارا آئٹم آف ایکسپینڈیچر ڈیفینس اینڈ سول اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اکرو کرتا ہے مور ان ون ہاف آف دا پروونس دین دی ادر. اب جہاں تک گیلانی صاحب کا تعلق ہے اور یہ لفظ سرائکی کا, آئی ہیو اے پرابلم ود دس. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ لسانی بنیادوں پہ آج کی دنیا میں صوبے بننے چاہیے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی بات جو ہے وہ ہے اکنامک, اور میں کیونکہ جھنگ سے میرا تعلق ہے, وہ ساؤتھ ویسٹ پنجاب ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن کے کم سے کم 2 اضلاع اور ایون ساہیوال ڈویژن کا ایک ضلع اس کو شامل ہونا چاہیے ہے. جبکہ گیلانی صاحب نے جو جنوب پنجاب کا تصور دیا ہے سرائکی صوبے کا, انہوں نے دیا ہے کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن, ملتان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن. اور اگر آپ دیکھیں پاور شیئرنگ کے حوالے سے تو یہی پریسائسلی ایریا ہے جہاں کی فیملیز ڈومیننٹ رہی ہیں, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹرز اون فیملی. لیکن دس از ناٹ اباؤٹ فیملیز. پرائم منسٹر شاید چاہیں کہ یہ 3 ڈویژنز کا صوبہ اس لیے ان کے لیے کنوینئنٹ ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے کسی فرزند ارجمند شاہ صاحب یہ آپ بتائیے, آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ محترمہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صوبہ جو ہے اس کی احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے اکنامک ریزنز کی وجہ سے ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی جو ہے وہ پھنس گئی ہے. اگر وہ اس کی مخالفت کرتی ہے تو آپ ساؤتھ میں ووٹ لوز کرتے ہیں, اگر آپ اس کی حمایت کرتے ہیں تو آپ تو پیپلز پارٹی کی ایک پروپوزل کو ساتھ کہہ رہے ہیں. تو آپ کا کیا اس معاملے میں رد عمل ہے؟ نظامی صاحب میں عرض کروں, محترمہ عابدہ بی بی میرے لیے بہت ہی احترام ہے, بڑی بہن ہے میری, اور بڑا ان کا ویژن ہے. 2 باتیں انہوں نے بڑی امپارٹنٹ کی ہیں کہ ایک اکنامکس اور دوسرا یہ کہ آرم فورسز میں اور بیوروکریسی میں سینٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب یہاں سے لوگ. پہلی بات تو میں بھرتی کی بات کر لوں کہ کوئی پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ صوبے کے اس حصے سے یا پاکستان کے اس حصے سے لوگ جو ہیں وہ اس ریشو سے آرم فورسز میں بھرتی کیے جائیں گے, یا یہ اپنا سیول سرونٹ جو ہے ان فورسز میں جو وہ بھرتی کیے جائیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر سرائکی صوبے کے یا اسلام آباد کے یا جہلم کے اگر لوگ بھرتی کوئی نہ ہونا چاہے تو گھر سے زبردستی جبرن کوئی بھرتی والا قانون میں نے نہیں دیکھا. جو اکنامک کی والی بات کی ہے یہ انہوں نے بڑی معقول بات کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو وہاں کے گاؤں ہیں اور ان کی جو حالات ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. میں نظامی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی بڑی اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں ایگریکلچر ٹیکس لگنے کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا ہیو اینڈ کرائی
وہ فیوڈل لگاتا ہے، وہ جن کا ایک ایک باغ جو ہے آم کا اور پھٹی کا 60 70 لاکھ روپے کا جاتا ہے ایک ایک باغ، اور وہ ایک ایک جو مربع ہے، باقی پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک طرف تو یہ ایگزمپشن لینا کہ جی ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ بھئی یہ اکنامیکلی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اکنامیکلی جتنا پنجاب کا وہ علاقہ جو ہے وہ سرخیز ہے، جتنا وہ ارننگ ہے، باقی یہ چاہیے وہاں کے پالیٹیشنز کو۔ اگر وہاں کا پالیٹیشنز اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے وہاں سکول نہیں بننے دیتا، کالج نہیں بننے دیتا، اسپتال نہیں بننے دیتا، تو اس میں کیا یہ بھی قصور پاکستان کے باقی علاقوں کا ہے؟ اور آخری بات میں جناب عارف نظامی صاحب کر دوں، آپ اگر یہ ٹیکس دے دیں ایگریکلچر تو شاید تیار ہو جائیں یہ صوبہ بنانے پہ۔ محترمہ میں کہہ رہا تھا مجھے یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا۔ اور دوسری بات میں عرض کر دوں کہ نظامی صاحب جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ بات ہے کہ یہ صوبوں کی بنیاد اگر اس طرح جس طرح جناب نے خود کہا ہے کہ یہ اگر اس طرح رکھ دی گئی تو یہ اتنی ڈیپ روٹڈ کانسپریسی ہے کہ اللہ معاف ہی کرے، اللہ معاف کرے کہ یہ کہیں اگر یہ ابتدا اس کی سرائکی صوبے سے ہوتی ہے اور انتہا اس کی جناح پور صوبے پر جا کر کراچی کے صوبے پر کھڑی ہو جائے، تو کیا آپ پورے پاکستان کو بھوکا مرنا چاہتے ہیں؟ کیا پورے پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، انتظامی بنیادوں پر بات کی جا سکتی ہے، یا پورے پاکستان کو ری شفل کرے اور پھر سرائکی کی صوبے کی بات نہ کریں، پھر تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں، تمام ملک کے پالیٹیشنز ہیں، تمام ملک کی بڑی جماعتیں جو ہیں، وہ بیٹھ کر پورے پاکستان کی صوبوں کو ری شفل کر کے تو اس کی حد بندی کر لیں، اور وہ بھی متفقہ اتفاق رائے سے اور ریفرنڈم سے۔ خطرہ لگتا ہے مجھے کہ شاید آپ تو یہ کہہ رہے ہیں شاید زرداری صاحب نواز شریف کو بنا ہی لیں اور اس پہ بھی کنسنسس ہو جائے، جیسے 20ویں ترمیم پہ جس طرح 20ویں ترمیم پہ ہوا ہے۔ محترمہ آپ کی کیا رد عمل ہے؟ آپ نے ہم پر فرینڈلی اپوزیشن کا فائر کر دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے نیشنل ایشو پر زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے پالیٹیشن ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کو قائل کر لیں، یا میاں نواز شریف صاحب کو اس جو یہ نیا جال ہے اس میں وہ بند کر لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس میں کوئی کامیابی ہوگی۔ کیوں جی عابدہ حسین صاحبہ آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں کچھ؟ جی میں عرض کرتی ہوں، دیکھیے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ مقننہ جو ہے اس میں تو اس کے ذریعے سے تو نئے صوبہ بنتا نہیں ہے، ایک یا ایک سے زیادہ، تو یہ آنے والی مقننہ میں ہی ڈیبیٹ ہو کے اور یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے۔ سو اسینشلی دس از این الیکشن ایشو۔ اب میاں نواز شریف کی جماعت would be within their rights کہ اگر وہ ووٹ مانگیں اس بنیاد پہ، یا one of the issues that they solicit votes on کہ جی ہم نے پنجاب صوبے کو انٹیکٹ رکھنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس بنیاد پہ ووٹ لے کہ جی ہم سمجھتے ہیں دیانتداری سے کہ اس صوبے کو بائیفکیٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ گیلانی صوبہ جو ہے اس کے خلاف تو پیپلز پارٹی کے اندر بھی آواز ہوگی کہ آپ 3 ڈویژنز کا صوبہ بنائیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی گیلانی صاحب نے جیسے فرمایا کہ جی بہاولپور ہو جائے گا وہاں پہ کیپٹل۔ اب یہ ایز پرائم منسٹر وہ ان کو زیادہ ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے اور ایک سیلفش پرسپیکٹیو کو آپ خود اس کے حق میں نہیں کہ بہاولپور کا جو ہے کیپٹل ہو سرائکی صوبے کا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کیپٹل کہاں ہو یہ تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا جبکہ صوبے کی بائیفیکیشن یا اس کے نئے کانٹورز کے اوپر سیر حاصل بحث ہو گئی۔ اگر آپ بہاولپور میں بناتے ہیں تو میں کل کو ڈیمانڈ کر سکتی ہوں کہ جی جھنگ کو ڈالیں جنوب پنجاب میں اور جھنگ کو کیپٹل بنائیں۔ نہیں، لیکن وہ گیلانی صاحب کا مقصد تو یہ ہے نا کہ وہ جو بہاولپور صوبے کی آواز ہے وہ دبا دیں اس طرح۔ جی ہاں، بٹ یو کانٹ بہاولپور صوبے کی آواز کو دبانے کے لیے کہا ہے انہوں نے یہ۔ جی ہاں، لیکن یہ ایک بہت obvious پلوئے ہے، جیسے کہ میاں نواز شریف کا بہاولپور صوبے کو انکریج کرنا بذریعہ ہمارے دورانی بھائی کے، وہ بھی ایک obvious پلوئے ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ ایشو ہے، یہ آنے والی مقننہ میں سنجیدگی سے اس پہ بحث ہوگی۔ جہاں تک ووٹ لینے کی حد تک بات ہے تو ہمیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے کہ ہم
ایک نیا صوبہ پنجاب میں بنانا صاحب ہمیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہتے ہیں، چاہیے. عابدہ حسین صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم آپ سے بات کریں گے اگلے ایشو پر. جو جی آپ جائیے مت کہیں, ہم آپ سے اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ ہے وزراء کی سلیکشن کے حوالے سے, جو پنجاب میں 4 وزراء کا انتخاب کیا گیا ہے اس حوالے سے. جی نظام صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ میں تو محترمہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنی زیادہ پنجاب سے ایک دم پیپلز پارٹی کو ذرا لیٹ فال نہیں ہوئی کہ زرداری صاحب اب دورے بھی کر رہے ہیں, مختلف اضلاع کے, لاہور کا کر چکے ہیں, اوکاڑا, ملتان, اور اب گجرات جانے والے ہیں. اسی طرح پنجاب سے کیبنٹ کے ممبرز بھی انڈکٹ کیے گئے ہیں اور ایسی وزارتیں دی گئیں جن کا آپ نے وجود ہی نہیں پہلے سنا تھا. تو ایک دم یہ پنجاب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بہت لیٹ نہیں خیال آیا پیپلز پارٹی کو یہاں اس کی پوزیشن جو ہے اس کو ریٹریو کرنے کی ضرورت ہے کوئی؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹر لیٹ دین نیور. زرداری صاحب کو ایز لیڈر آف دی پاکستان, ہیڈ آف دا پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو پنجاب کی پیپلز پارٹی کی ایشوز کی طرف توجہ دینی بہت ضروری تھی, اور میں ایک پیپلز پارٹی کی ورکر کی حیثیت سے سمجھتی ہوں کہ ان کا توجہ دینا سود مند ہوگا, کیونکہ زرداری صاحب بہرحال بڑے دیکھتے ہیں, ان کی نگاہ میں ایک تیزی ہے اور وہ بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں کافی جلدی. سو ان کا ہمارے صوبے کے معاملات میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات میں دلچسپی لینا جو ہے, میں اس کو کم از کم ویلکم کرتی ہوں اور سود مند ہے. اب یہ کہ انہوں نے وزیر کیوں لیے ہیں ایک دم سے پنجاب سے, تو obvious بات ہے کہ جب کوalition قائم ہوئی تھی کاف لیگ کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو قربانی دینی پڑی اور ان سے قربانی لی گئی, اور جو اسٹیڈ فاسٹ اور لوئل رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا گیا. البتہ میں یہ آپ سے اگری کرتی ہوں عارف کہ بہت زیادہ وزارتیں جو ہیں وہ پھر ایک ایکسچیکر کے اوپر بوجھ کے علاوہ ایکچولی وہ ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن بھی کریٹ کرتی ہیں. سو کمپنسیشن بائی وے آف منسٹری از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم کو ہمت کرنی چاہیے, ہی از انڈر پریشر ہمسیلف, لیکن ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی کابینہ میں چھانٹی کریں, اور جن وزراء کے پرفارمنس پہ حرف آتا ہے. اب میں محترمہ شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں یہ